أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے نمازیوں کی 5 قسمیں لکھی ہیں۔ پہلی قسم متعاون فی الصلاۃ، یعنی جو شخص نماز کبھی پڑھ لے کبھی چھوڑ دے اور نماز میں تاخیر کرتا رہے، کبھی نماز کو قضا کر کے ادا کرے، تو فرماتی ہیں کہ ایسے شخص سے اللہ رب العزت کی بڑی سخت باز پرس ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ یہ انہی لوگوں کے بارے میں علامہ ابن القیم فرماتے ہیں کہ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، کبھی تاخیر کر دی، کبھی نماز کو قضا کر لیا اور کبھی اپنے وقت سے مؤخر کر دی، تو فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت کی طرف سے شدید وعید ہے۔ دوسری قسم فرمایا کہ معاقب فی الصلاۃ، جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے اندر ان کے خیالات، ان کا تانا بانا کہیں اور ہی بنا رہتا ہے۔ وہ نماز کے اندر اللہ رب العزت کی وجہ سے مناجات کرنے کی بجائے اپنے دنیا کے معاملات میں مشغول رہتے ہیں، کوئی تجارت میں، کوئی دکان میں، الغرض ہر آدمی اپنے شعبے کے مطابق اپنے شعبے کے کام میں مشغول رہتا ہے نماز کی حالت میں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے بھی اللہ رب العزت مواخذہ فرمائیں گے کہ میرے سامنے کھڑے ہو کر، شہنشاہ عالم کے سامنے کھڑے ہو کر تمہارے خیالات کہیں اور تھے۔ تو فرمایا کہ دوسری قسم معاقب فی الصلاۃ ہے، اور تیسری قسم معفون عنہ کی ہے کہ جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور اپنے خیالات کو اللہ رب العزت کی طرف لانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اگر خیال ہٹ بھی جائے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ نماز کی طرف پھر متوجہ ہو جائے، یعنی ان کا یہی کوشش اور عمل رہتا ہے کہ اللہ کی طرف ہی ہمیشہ متوجہ رہیں، نماز میں کہیں اور توجہ نہ بٹ جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ ان کی نمازوں کو اللہ رب العزت قبول فرما لیتے ہیں، اور ان کی بے توجہی کو، بے خیالی کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتی ہے۔ چوتھی قسم فرمایا خاشعین فی الصلاۃ، جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں۔ فرمایا کہ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی کامیاب ایمان والا وہ ہے جس کی نماز میں خشوع خضوع ہو، جس کی نماز میں توجہ ہو کہ میں اللہ کے ساتھ مناجات کر رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے کھڑا اس کی عبادت کر رہا ہوں، یہ کیفیت پیدا ہو جائے، تو فرمایا کہ یہ خاشعین کی نماز ہے جو اللہ کے سامنے خشوع کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے بڑا اعزاز اور انعام ہے۔ پانچویں قسم فرمایا کہ جو مقربین ہیں، ان کی نماز یوں ہوتی ہے کہ گویا ان کو سکون ہی نماز میں ملتا ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری نگاہوں کی، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جیسے دیکھیں مچھلی کو سکون پانی ہی میں آتا ہے، اسی طرح اللہ کے جو خاص بندے ہیں، جو مقربین ہیں، اولیاء رحمان ہیں، ان کو سکون اللہ کی یاد ہی میں آتا ہے، اللہ کے ساتھ مناجات میں آتا ہے۔ شواہد النبوہ میں ایک واقعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ان کی لکھی ہے، ان کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ ایک مرتبہ کہ آخری عمر میں وہ نابینا ہو گئے، تو انہوں نے اپنے ساتھ ایک غلام رکھا تھا صرف اسی مقصد کے لیے کہ جب مسجد جائیں گے تو وہ انہیں مسجد تک لے جائے گا۔ ایک مرتبہ انہوں نے آواز دی لیکن وہ غلام حاضر نہ ہو سکا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو کر یہ فرمانے لگے کہ اللہ، کہیں اس تاخیر نماز کی وجہ سے، نماز میں کوتاہی کی وجہ سے کہیں قیامت کے دن مجھے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، مجھے رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے انہیں پھر نگاہیں عطا فرمائی اور وہ مسجد میں جا کر نماز ادا کی۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ واقعہ منقول ہے کہ انہیں نماز کی اتنی تڑپ تھی
اتنا شوق تھا کہ کہیں میری ایک نماز کی تاخیر نہ ہو جائے اور اس کی وجہ سے میں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کہیں رسوا نہ ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔